اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دا خطبہ، جمعے دا خطاب، جمعے دی تقریر جس ممبر تے باہے کے کر دے ہن، جس سٹیپ تے اتے باہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دے ہن، جلے حضرت ابو بکر دا دور آیا تا حضور دے قدم ممبر دے جس کیا جی درجے تے، جس سٹیپ تے، جس پوڑی تے حضور رکھ باندے ہن، پیر رکھ باندے ہن، حضرت ابو بکر اتھے باہے کے تے خطاب تے خطبہ کر دے ہن، ارشاد فرمائے دے ہن، کہے انہاں نو آقا جی ذرا اچھے تھی باؤ، اے پچھلن تسا نظر نہ آندے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں مینوں بے ادب نہ بنا، جتے اللہ دا نبی باوے اتھے ابو بکر نہیں باہے سکدا، میڈا اعزاز اس دے قدم ہوویں اتھے ابو بکر دی بحاق ہووے، وقت سمجھ گئن کہ میڈا ایمان بھی کامل ہے تے ادب بھی کامل ہے جی۔ سبحان اللہ، توت گال سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایمان ایک بہت وڈا جملہ اس نو محفوظ رکھیں کہ جس دا ایمان جتنا مضبوط ہو سی اس دا ادب اتنا زیادہ ہو سی، جس دے وچ ادب کونی سمجھ گنے کہ اس دے وچ ایمان ہی کوئی نہیں آ، سمجھ گنے کہ ایمان تو بھی خالی ہے، اس واسطے کہ ادب تب ہوگا جب ایمان ہوگا اور ادب نہیں ہوگا جب ایمان نہیں ہوگا۔ ادب کمزور ہے سمجھ لینا کہ ایمان بھی کمزور ہے، ادب مضبوط ہے سمجھ لینا کہ ایمان بھی مضبوط ہے، ادب زیادہ ہے سمجھ گنے کہ ایمان بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر دا ایمان مضبوط اس واسطے کہ انہاں دا وقت ادب بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ اور اس تو بعد تلیا حضرت عمر فاروق، انہاں دی ادب دی تو حالت دیکھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دے وچ ایک تیر نو استعمال کیتا آئی، تیر کمان نو استعمال کیتا آئی، آپ مشق کرا رہے ہن یا ویسے جنگ دے میدان دے وچ کفار دے تے آپ نے او تیر استعمال کیتا ہے، تیر کمان استعمال حضور اس کمان نو کیتا ہے، ضرورت پائے گئی، بعد وچ جنگ لگی، پرانے جڑے ہتھیار موجود ہیں انہاں دی صفائی کیتی گئی، جس وقت اس تیر کمان نو باہر کڈا گیا، حضرت عمر فاروق چونکہ اس لئے امیر المومنین ہن، خلیفۃ المسلمین ہن، حضرت عمر فاروق باہر چلے گئے، واپس آئے یا گھر چلے گئے، واپس آئے تے فرمایا ہن مینوں او تیر کمان چاہ دیو جس نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف استعمال کیتا آئی، تساں گھر کیوں گئے ہائے؟ کہ اس واسطے کہ میرا وضو کوئی نہیں، اور جس تیر کمان نو میرے آقائے نامدار محبوب مصطفیٰ دا ہاتھ ایک مرتبہ لگ گیا، میں اس چیز نو بے ادبی سمجھدا کہ بے وضو اس شے نو ہاتھ لاواں، قرآن خدا دے طرفوں آیا ہے، اس واسطے ادب اس سے دے وچ ہے کہ اس نو اساں با وضو ہاتھ لیندے ہیں، تے تیر کمان محمد مصطفیٰ دی استعمال کردہ کمان ہے، اس دے وچ بھی میں بے ادبی سمجھینا جو بغیر وضو دے اس نو ہاتھ لاواں، پہلے حضرت عمر نے وضو کیتے ہیں، بعد دے اندر اس تیر کمان نو ہاتھ لائے ہیں۔ دیکھو کتنا ادب ہے تیر کمان نو۔ اور اگر آپ یہ روایت کسی کمس والے کے سامنے بیان کریں گے کہ او تیر فلانی جہاں تے پیا آئی تے میں کہہ دسے کہ اے بزرگاں دی تیر کمانے تے میں وقت پہلے وضو کیتے تے پچھے وقت اس نو میں چاہ کے تے ڈٹھے، وہ آکسی شرک نہ کیتا کر، ایک یہ ہے یار تیر کمانا نو وضو کر کے ودے ہاتھ لیندے ہو، سمجھ لینا کہ ادب میں کمزوری آ گئی، بس ایمان کا درخت خشک تھا، ایمان کا درخت تر و تازہ نہیں تھا، اگر ایمان دا درخت تر و تازہ ہوئے ہاں تو انج نہ آکے ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تیر کمان نو حضرت عمر جو وضو کر کے ہاتھ لیندہ پہ ہے اس دا ایمان مضبوط آئی تاں ادب مضبوط آئی۔ حضرت عمر انج تنہ فرمایا کہ شرک یہ بدعت اے انج نہیں کرنا چاہیے دا، بس ٹھیک ہے کوئی وضو شوضو کوئی نہیں، انہاں نہیں آکا، بلکہ انہاں کہنو آکھا ہی نہیں، چپ کر کے گھر لگے گئے اور گھر وانی کے وضو کیتے واپس آ کے تیر کمان چاہیے۔ بس ثابت ہے جس درجہ کسی ہستی اور شخصیت کا
ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اسی وقت اس شخصیت اور ہستی کا ادب بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور اسی طریقے دے نال ادب حضور سے سکھایا سمجھایا، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دونوں چیزاں آپ نے دیتیاں، تعلیم تربیت۔ تعلیم تربیت، صرف علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، صرف علم کافروں کے پاس بھی ہے۔ صرف علم دا مسئلہ نہیں کہ جس دے وچ علم آ گیا اس دا بیڑا پار تھی گیا۔ العلم حجاب اکبر، جتنے لوگ علم پڑھ کے ہدایت پا گئے ہیں، اس سے جتنے لوگ علم پڑھ کے گمراہ بھی تھی گئے ہیں۔ العلم حجاب اکبر، یہ حدیث دا ایک ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم یہ سب تو وڈا حجاب ہے، علم سب تو وڈا پردہ ہے۔ پردے دا معنی کہوے کہ بعض اوقات بندہ علم حاصل کریں دے تے اکھیں دے اگو پردہ آ ویندا، دیکھن کاشے نہیں دیندا، دیکھن کاشے نہیں دیندا۔ علم پڑھسی تے اگو اکھیں دے پردہ آوے سی، دیکھن کاشے نہ دے سی۔ اس دا کیا مقصد ہے؟ علم تے ہے لیکن اس دے وچ تربیت نہیں، اس دے وچ آداب نہیں۔ علم آسی لیکن اکھیں اس دے اگو پردہ آوے سی، بس کہ تساں دے نہ ہو بھئی فلانا پڑھائی زیادہ کی تھی تو ہن بندے ہی نہیں سمجھیندا، فلانی پوسٹ تے اچھی تے لگا گیا ہن بجیندا۔ کیا مقصد ہے؟ کہ علم آیس، پوسٹ اچھی ملیس، اگو پردہ آ گیا ہے، ہن سن نہیں پتا یہ میرا وڈکا ہے، یہ چاچا ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ محلے دا ہے، اس دیاں خدماتن، اس دیاں محنتن، اس دیاں کوشن، اس دی بہوں کچھ پچھوں کوشش موجود ہے، سب احسان بھول گیا۔ کس نے بھلایا؟ علم نے۔ علم آیس، تعلیم آئیس تے اس دے وچ اتنا ہے جی فخر آ گئی ہے، تکبر آ گئی ہے کہ اکھاں دے سامنے پردہ آ گیا ہے۔ تو حضور نے اسی واسطے فرمایا العلم حجاب اکبر، علم پڑھ کے بندے ہدایت بھی پیسن، کوئی شک نہیں، علم پڑھ کے بندے گمراہ بھی تھی سن۔ تساں آکھسو اے کیوں آتے بیٹھے ہو جی علم پڑھ کے بندے گمراہ تھی سن؟ میں تو اجاں کچھ رعایت کیتی بیٹھا، میں اجاں کچھ رعایت کیتی بیٹھا۔ رب نے قرآن وچ فرمایا یدل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرا، ایہو قرآن پڑھ کے بندے ہدایت بھی پیسن تے ایہو قرآن پڑھ کے بندے گمراہی بھی پیسن۔ ایہو قرآن پڑھ کے یدل بہی کثیرا، یدلو دلالت تویں اس دمانے گمراہ ہونا تے انج بھی نہیں کوئی تھوڑے بہوں کثیرا، اس سے قرآن نو پڑھ کے ڈھگ سارے بندے راہ تو حل ویسن، ڈھگ سارے ایو قرآن پڑھ کے تو معلوم تھیا بس بندہ کس دی دعا منگے، بندہ ادب دی دعا منگے۔ علم تھوڑا ہووے پیا تا خیرے، ادب ہووے تا گزارا چل ویسی، تے علم بہوں ڈھگ ہووے تے ادب اکا نہ ہووے گزارا نہ چل سی۔ لہذا علم تو بغیر گزارا چل سکتا ہے تے ادب تو بغیر تو کا گزارا رڑ بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف چاکھا، فارسی مثنوی اسا کا از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، کہ اساں اللہ تعالیٰ تو علم منگ دے ہیں، ٹھیک ہے کوئی شک نہیں، لیکن چوکھی کیڑی شے منگ دے ہیں؟ از خدا خواہم توفیق ادب، خواہم جمع متکلم دسی گئے، اللہ تعالیٰ تو اساں ادب منگ دے ہیں، ادب منگ دے ہیں کہ کیوں؟ کہ علم تو بغیر بندہ اللہ دے غضب دا مستحق نہیں تھیندا، لیکن ادب تو بغیر بندہ اللہ دے غضب دا مستحق تھی ویندے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تو اساں ادب دی توفیق دے طلبگار ہیں۔ از خدا خواہم توفیق ادب،
بے ادب بے ادب محروم ماند از لطف رب. تو اس واسطے فرمایا کہ انہاں ہستیاں دا ایمان کامل آئی, اس واسطے انہاں ہستیاں دا ادب کامل آئی. حضرت ابو بکر حضرت عمر انہاں دی گل آ گئی تے حضرت عثمان فرمایا سکون کس سے چوسی میرے طریقے دے اندر ہو سی, سکون کس دے وچ ہو سی ادب دے اندر ہو سی, تمیز دے اندر ہو سی. یہ انہاں ہستیاں دے ادب آداب سن لے. حضرت عثمان غنی کدا ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام در ان نظر ملا کے گل نہ کر دے, نظر جھکا کے گل کر دیاں. اور بعض آدمی تا انویں آدیں کہ جلے حضرت عثمان بیٹھے ہو میں نا ایویں محسوس تھیندا اشاروں میں نا کہ حضرت عثمان دے سر دوتے کوئی پرندہ پکھو پرندہ بیٹھے, جویں بندے دے سر تے کوئی پرندہ بلاؤ چاہتے بندہ اس نو آ کے ہلے نہیں یار نہیں تے اڑ ویسی انج آر پاندے ہن بندہ کہ آپ دے سر دوتے پرندہ بیٹھے, سر حضور دی بارگاہ چ ہلیندے نن جویں پرندہ سر تے بیٹھا ہوئے تے سر نہیں ہلدا, جو سر ہلا نہیں تے پرندہ اڑا نہیں. لیکن ہر صوفی دی اپنی تشریح ہوندی ہے, کالے حرفاں والے مولیاں دیاں تشریحاں تن آپ مل سن, لیکن مؤدب ادبدار صوفی باصفا صلحاء صالحین واصلین سالکین اللہ والے فقیر انہیاں دیا تشریحاں اپنیاں ہوندیاں. انہاں کا حضرت عثمان دے سر دے اوتے ایویں محسوس تھیندا آئی کہ پرندہ بیٹھا ہے, سر ہلا نہیں تے پرندہ اڑا نہیں. کہ اس دا مقصد کہ وے کہ جویں سر دے اوتے پرندہ بیٹھا ہوئے تے آدمی سر ہلاوے تے پرندہ اڑ ویندا ہے. محمد الرسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر بے ادبی لازم آسی تا ایمان والا پرندہ اڑ ویسی, ایمان والا پرندہ گیا, ایمان والا پرندہ گیا. اس سیاست نہ ہلیندے سر جو تو نہیں ہلیندا جو تیرے سر ہے, جو ہلدا ہے سر تا پرندہ اڑدا ہے. تے میڈا کے سر ہلدا ہے تا ایمان اڑدا ہے, میڈا سر ہلدا ہے تا ایمان اڑدا ہے. اس واسطے کہ بے ادبی مصطفیٰ دے وچ ایمان چلا ویندا ہے. اس واسطے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دا ادب کیویں اکے علی دا ادب ایویں دیگر دا وقت نماز دا ٹائم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود دے اندر ستے ہوئے سر رکھ کے سام گئے. یہی علی دی سعادت ہے. حضرت علی دے سے کیا جی گود دے وچ سر رکھے تے سام گئے. دیگر تھی گئی ہے دی لاٹ پلاٹی تھی گئی ہے, دی غروب تھی من دے نزدیک ہے, اڈے دیکھیں تے اڈے نماز خدا ہے لیکن اڈے ادب مصطفیٰ ہے. لیکن نماز جو قضا ہو وہ ادا ہو, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. حضرت علی نے آکھا اڈو نماز خدا ہے, اڈو ادب مصطفیٰ ہے. لیکن جو نماز قضا ہو جاتی ہے, قضا نماز دی ولا کیا جی دوبارہ بندہ پڑھ سکتا ہے. نماز جڑی قضا تھی ویندی ہے بعد وچ اس نوں قضا کر سکتا ہے, لیکن ادب مصطفیٰ گیا قیامت تک اس دی قضا خدا نے رکھی بھی کوئی نہیں. اس واسطے حضرت علی نے ادب مصطفیٰ دے اندر آ کے دیگر دی نماز نو قضا کر چھوڑا. اٹھایا نہیں, اٹھی چو نماز میری ویندی پئیے نہیں. فرمایا جس محمد مصطفیٰ دی وجہ تو سانو نمازاں ملیاں ہیں, اوہ محمد مصطفیٰ اس نماز دا ذمہ دار بھی آپ ہو سی. حضرت علی المرتضیٰ ڈٹھا سورج بالکل غروب غشوب تھی گیا, یہ غشوب اور غروب تھیا سورج, لیکن عمل بھی تو ضروری آئی نا. حضرت علی تے نماز لگی ونجے تے وقت انہاں محسوس ہی نہ تھی وے نا, فوراً انہاں دے دل دے وچ غم آیا. آج تک میری زندگی دی کوئی نماز نہیں قضا تھی, پہلی نماز قضا تھی گئی ہے. غم یہ لے ذرا گردش چوکھی ماری تا غم آنسو بن کے اکھاں دے وچوں گرا, یہ لے غم آنسو بن کے اکھاں دے وچوں گرا ہے.
حضرت علی المرتضیٰ دے آنسو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے رخساراں دے اوتے چہرے دے اوتے پین آنسو دے وچ ذرا حدت آئی ذرا تمازت آئی گرمی آئی آنسو دے وچ پچھو علی دا آنسو آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھی گئے خیر کیوں رو رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے نماز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز قضا ہو گئی ہے اس دا علاج ہے اس دا مسئلہ ہے تے قضا بھی نہیں پڑھنی اس واسطے کہ تیرے دل دے اندر یہ خیال ابھرے کہ زندگی دے اندر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں اساں سورج واپس ولا کے تینو نماز دوبارہ پڑھا دے سو لیکن ثابت ہو گیا ہے ایمان زیادہ ہے کیوں آکھیں اس واسطے کہ تیرا ادب زیادہ ہے تینے نماز خدا ادب مصطفیٰ دے اندر قضا کر چھوڑی لیکن ادب نو جس بندے نے سامنے رکھا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے عمل دے ہوتے داغ نہیں لگن دیتا عمل دے ہوتے حرف نہیں آمن دیتا انگلی سبابہ انگلی شہادت دا اشارہ کیتا تے سورج والا واپس کر کے حضرت علی المرتضیٰ نو قضا نہیں بلکہ ادا نماز پڑھا چھوڑ سبحان اللہ ایک قلب میں پتھر ایک قلب میں پتھر بھی پڑھ دے ویکھیں تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھیں ایک قلب میں پتھر بھی پڑھ دے ویکھیں تے الٹے بھی چڑھ دے ویکھیں الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھیں ایک قلب میں پتھر بھی پڑھتے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھتے ویکھے اجے بھی آنکھیں تو اپنے ورگا اجے بھی آنکھیں تو اپنے ورگا حیف جانی تیرے ایمان تے اجے بھی آنکھیں تو اپنے ورگا حیف جانی تیرے ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ہے خالق میں سورج واپس تھی ہے اس واسطے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بادشاہی تے حکومت آپ علیہ السلام دے آمن تو بعد ظہور مصطفیٰ تو بعد محمد رسول اللہ دی حکومت زمیناں دوتے بھی ہے زمین دوتے بھی ہے تے عرش برین دوتے بھی ہے خدا ہے خالق نبی ہے مالک خدا ہے رازق نبی ہے قاسم خدا ہے خالق نبی مالک خدا ہے رازق نبی ہے قاسم خدا دی خلقت خدا دی خلقت خدا دی خلقت نبی دی رعیت نبی دی شاہی ہے تو جہاں تے خدا دی خلقت خدا ہے خالق نبی ہے مالک خدا ہے رازق نبی ہے قاسم خدا ہے رازق نبی ہے قاسم خدا دی خلقت نبی دی رعیت خدا دی خلقت نبی دی رعیت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے خدا دی خلقت نبی دی رعیت نبی دی شاہی ہے دو جہاں تے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیجی شے کیڑی ہے سکون سکون دیاں 11 حضور نے بیان کیتیاں کیا جی وجوہات اور اسباب لیکن وقت دامن نے جتنی گنجائش اللہ باقی ہے جی بعد اچ بیان کر دے سو اگوں انشاءاللہ ربیع الاول شریف دا کیا جی پروگرام بھی آندا پہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعے دوتے بھی تیجی کیڑی شے سکون کس دے وچ ہے فرمایا تیسری چیز سکون اس دے وچ ہے
کہ رقم دولت اس نو بندہ اگر اپنے آپ تو دور رکھے اور سارا نالو اوکھا جزی آئی ہوئے دور رکھے تو فرمایا وات وی بندہ سکون دے نیڑے تھی ویسی دولت دنیا تو دور سکون دے نیڑے اور اس رقم دولت پیسے دا استعمال اللہ دی راہ دے وچ آدمی کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دے حوالے نال سنگی ساتھی دوست احباب جویں کہ علم رکھ دیں کہ اس دوسرے جمعے دوتے جڑی خدمت ہوندی ہے وہ مسجد دے حوالے نال نہیں ہوندی میلاد شریف دے حوالے نال ہوندی ہے اس واسطے اے بھی خبردار تے متنبہ تھی کہ باسو اے میلاد شریف دے حوالے نال ہے مکمل پروگرام مکمل جلسہ میلاد دا کرامنا اس دور دے وچ مشکل ہے اس واسطے کہ ایک جلسہ اگر چھوٹا جیاں بھی کراؤ 35-40-50 ہزار روپیہ لگدا ہے لنگر وغیرہ بڑھاون واسطے تے اگر آداد دے لنگر دے وچ جڑا 12 ربیع الاول شریف نو مرکز اہل سنت مدرسہ سمجھ مدارس دے وچ ہوندا ہے تا اس دے وچ اگر آدمی یا کتھیں بھی آدمی شامل تے شریک تھی ویندا ہے تا اس سب قدر جسہ اس چھوٹے یہ تعامن دے وچ بھی اللہ تعالیٰ چاہوے تو بڑی ساری برکت رکھ سکتا ہے ایک بادشاہ نے مسجد بنائی ساری مسجد بادشاہ بنائی تو اسا کہا میں تو تعامن نہیں گننا کسے تو تعامن میں نہیں گننا ایک غریب آقا میں تعامن وچ داخل کرنا ہے راتیاں لے چوری وان کے اٹ ہکا اٹ اس اٹاں دے وچ وان کے سٹ گھتی کہ میڈی نال تعامن شامل تھی ونجے خواب میں دیکھا گیا ساری کی ساری مسجد چاندی کی بنی ہوئی ہے صرف ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے اس پوچھا ایک وے مسجد ساری چاندی دی تے ہکا اٹ سونے دی انہاں کہ جڑی بادشاہ مسجد بنائیے اے بادشاہ دیاں اٹاں لگیاں کھڑیاں اے چاندی دی مثلن تے جڑی تے محبت دے نال خلوص دے نال عقیدت دے نال الفت دے نال خالص دل دے نال اور خالص نیت دے نال صرف ہکا اٹ وچ شامل کیتی آئی اللہ نو وہ پسند چوکھی آ گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیا کیتا ہے جناب اس ہک اٹ نو مثل سونے دے بنا دیتا ہے اس واسطے تیرے مختصر جیاں تعامن حصہ بقدر جسہ میں آکی بیٹھا کچھ دوست احباب دے تعامن پہنچ بھی گئے ہیں جی اور کچھ دے کہ آجی باقی بھی ہیں اور صرف اس تعامن نو اس جمعے تک محدود نہیں رکھنا بعد وچ بھی یہ تھوڑا تعامن شامل داخل ہونا چاہیے ہے اس واسطے کہ تساں سارے میزبان ہو انشاءاللہ ہیں جی او پروگرام بروز منگل تقریباً 9 بجے انشاءاللہ 8 to 9 تک محمدی مسجد درکھانا والی دے اندر پروگرام انشاءاللہ 1 گھنٹے دا محدود وقت ہوندہ ہے اور اتو انشاءاللہ جلوس 9 بجے یا 9:30 دے درمیان انشاءاللہ 9 تک نکل سی اپنے معروف رستہ تو ہوندہ ہویا نورا چوک تو ہوندہ ہویا درود و سلام دیاں صدامہ اور فضامہ دے اندر گوڑلا موڑ تو موڑ کے انشاءاللہ مرکز اہل سنت جامعہ غوثیہ شمس المدارس دے اندر اتھائیں اختتام پذیر ہو سی انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہو سی انشاءاللہ اختتامی خطاب بھی ہو سی اور انشاءاللہ اختتامی دعا بھی ہو سی آمدتے لنگر بھی ہو سی تو سارا کیا جی محبت نال شرکت کرنی ہے بہرحال ہیں جی بروز منگل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا دن 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول حضور دی وہ آمد دا دن نے صبح صادق کا وقت تھا صبح صادق کا مقصد کیا ہے خاص مسئلے دوتے کیا جی غور کرنا ہے صبح صادق کا مقصد کیے بھی کہ جڑا این اذان دا ٹائم ہے اس وقت حضور دی ولادت تھئی ہے لہٰذا 12 ربیع الاول نو اذان دا وقت 4:35 دوبارہ سن لے یاد رکھ لینا آگے جا کر بتا دینا 4:35 یہ محبوب کی آمد کا وقت ہے 4:35
یہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، ولادت باسعادت کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، ظہور مصطفیٰ کا وقت ہے، اور ظہور مصطفیٰ کا یہ وہ مبارک لمحہ ہے، یہ وہ مبارک ساعت ہے، یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب قدمین مصطفیٰ اس زمین دوتے لگن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیو آمد دا وقت 4:35، اس تو آدمی 5-10 منٹ پہلے اٹھو ہوئے پہلے تھا، لیکن 5-10 منٹ پہلے باوضو ہو کے قبلہ رو تھی کے معدب حالت دے اندر یا کھڑو کے یا باہ کے لیکن درود شریف آدمی پڑھے تو روح مصطفیٰ کا مکمل ہے جی وہ ذہن کرم میں آ جاتا ہے، روح مصطفیٰ کی مکمل توجہ میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میری آمد کی خوشی کی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے محبوب علیہ السلام، شکر ہے تھوڑی آمد آج دے نہیں تھی آئی، اگر تھوڑی آمد نہ تھی ویا تو ہم بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، اگر آپ کی آمد نہ ہوتی تو ہم بھی جائیداد کی طرح اپنے والدین کو حصوں میں تقسیم کرتے، اگر تمہاری آمد نہ ہوتی ہبل و عزا لات و منات کے پجاری بن جاتے، اگر تمہاری آمد نہ ہوتی تو عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہم بھی نہ کرتے، اگر تمہاری آمد نہ ہوتی تو کعبہ معلیٰ کا ننگا طواف آج تک جاری و ساری رہتا۔ اے محبوب علیہ السلام تری آمد تھئیے، اس آمد دی سانو خوشیے اور وسا خوشی دا اظہار درود و سلام پڑھ کے پیش پہ کرے دے ہیں۔ تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ اسوہ حسن ہے، اور ہر شے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اندر جبرائیل آیا، کیونکہ حضور دی پسند نال پسند سکون ہے، جبریل آیا پہلی دہاڑ، کیونکہ وقتاں دی گل ہے، پہلے نہیں آیا جمعہ سویل پڑھایا، دوجے نہیں آیا جمعہ لیٹ پڑھایا۔ اے محبوب نوہ ٹائم اللہ نے تینو دتن، سویل جمعہ جبریل ہکری پڑھایا، لیٹ ہکری پڑھایا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردو بالظہر، جمعہ ٹھنڈا کر کے پڑھنا، ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنا۔ لیٹ اور دیر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، بس یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ 2 بجے کے بعد جمعہ مصطفیٰ کی پسند کے مطابق پڑھتے ہیں۔ 1 بجے، 1:15 بجے، 1:30 بجے جمعہ مصطفیٰ کا پسندیدہ وقت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پسندیدہ وقت نہیں ہے، ہونے اور نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی پسند کی بات کر رہا ہو۔ اول وقت جمعہ مصطفیٰ کی پسند نہیں، جبریل نے دونوں رخ مصطفیٰ کے سامنے پیش کیے تھے، جبریل نے دونوں وقت مصطفیٰ کو بتائے تھے کہ خدا کہہ رہا ہے اس وقت میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، اس وقت میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو۔ آخر تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں کوئی جمعہ سویل نہیں پڑھا، ٹھڈے کر کے پڑھے ہیں۔ بس اس وقت وچ مصطفیٰ دی پسندی ہے کہ جمعے نو اساں لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، جڑے پہلے جمعے پڑھے ویندے ہیں مصطفیٰ دی پسند تو خارجن، بس او صبح سویلے والا وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ وقت ہے، اور درود بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پسندیدہ وظیفہ ہے، وقت بھی مصطفیٰ دی پسند والا تے درود وظیفہ مصطفیٰ دی پسند والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔